مٹی کے برتن میں کھانے سے شوگر کا مرض قابو میں رہتا ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے تازگی اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ جو عورت موسم کے مطابق کپڑوں کا رنگ منتخب کرتی ہے، اس کے چہرے کی چمک قائم رہتی ہے۔ جو شخص کسی کے حالات سے واقف ہو کر بھی اس پر بھروسہ نہ کرے، وہ عقل مند ہوتا ہے، اور جو لا علم ہو کر بھروسہ کر لے، وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو چیز زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ حسن و خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے چقندر کے رس میں لیموں ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ گلے کی تکلیف کے لیے نیم گرم دودھ بہترین علاج ہے۔ اگر بچوں کو نیند میں پیشاب کرنے کی عادت ہو تو ناریل، تل اور منقہ ملا کر لڈو بنائیں اور صبح شام کھلائیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا ہو اور قد لمبا ہو، ایسی عورت صاحب اولاد ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو، وہ ضدی ہوتی ہے۔ لمبے قد اور دبلی جسم کی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ سر کی خشکی یا جوئیں ختم کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی استعمال کریں۔ سونف اور مصری پیس کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دبلی پتلی افراد روزانہ نہار منہ کھجور کھائیں۔ جلد صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ پسینہ آنا ہمیشہ جسم میں چربی بڑھنے کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی خفیہ بیماری کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ تکلیف کو محسوس کرنا محبت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینے والے طبیعت کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے، وہ اندرونی طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والے جلد موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں، وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے خون سرخ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی عزت کو قائم رکھیں گے، لوگ آپ کو اہم سمجھیں گے، لیکن جہاں آپ نے کسی کو اپنا سب کچھ دکھا دیا، وہاں آپ غیر اہم ہو جائیں گے۔ ٹماٹر کا زیادہ استعمال حمل ٹھہرانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس گردے میں پتھری بننے نہیں دیتا۔ چہرے کے فالتو بال جو شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، پانی اور پتھر کے ساتھ مساج کرنے سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ غصے کو کم اور ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبائیں۔ 70% بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو معدے کی حفاظت کریں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے گلے کی خرابی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھائیں۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے اکثر ہونٹ پھٹتے ہیں۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ اس کے علاوہ سنگترے کا چھلکا یا انار کا رس بھی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں، ان کی شوگر لیول متوازن رہتی ہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلنے سے دل ہمیشہ صحت مند رہتا ہے۔ چہرے پر جلنے کے نشانات ملتانی مٹی، لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگانے سے کم ہو جاتے ہیں۔ کدو کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا اور قبض ختم ہوتا ہے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اور فیصلہ فرما دے گا تو اہل ایمان شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اٹھیں اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے۔ چپ ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں امت محمدیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو اللہ مجھے اجازت عطا کرے گا کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھوں گا تو وہاں سے ایسی خوشبو پھیلے گی جو کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا اور میرے چہرے کو نور اور خوشبو سے بھر دے گا۔ پھر اس وقت ابلیس سے کہا جائے گا کہ مومنوں کو وہ شفیع مل گیا جو ان کی شفاعت کرے گا، اور تم اٹھو اور اپنے گناہوں کی بارگاہ میں شفاعت کرو، کیونکہ تم نے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کھڑا ہوگا اور وہاں سے ایسی بدبو اٹھے گی جو کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ پھر وہ جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے وہ روزانہ لیموں پانی پئیں۔ سرخ چقندر کا استعمال بھی فائدہ مند ہے۔ کھیرے کے استعمال سے ہاتھ پاؤں کی جلن اور پیشاب کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے، پٹھوں کا بوجھ کم ہوتا ہے اور بلڈ شوگر متوازن رہتا ہے۔ توری گرمیوں میں اللہ کی خاص نعمت ہے جو وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں فائدہ مند ہے۔ جب ہڈیوں میں درد ہو یا کمزوری ہو تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت کھائیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار پالک ضرور کھائیں۔ لہسن کے رس کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھیرے کا استعمال جلدی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں اخلاق کی نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ سب کو خوش رکھنا مشکل ہے، اس لیے صرف اللہ سے اپنا معاملہ رکھو اور لوگوں کی خوشی یا ناراضی کی پرواہ نہ کرو۔